بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس قرآن کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سا پھسلے اور پھر ان سے حلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ قرآن وہ آئینہ ہے جو بہت شفاف ہے، اس میں سب کچھ صاف نظر آتا ہے، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والوں کو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ القدر کی آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ آیت نمبر 3، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مفسرین نے بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے جن میں شب قدر شمار نہ ہو۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے۔ جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ شب قدر میں عمل کرنا 1000 مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے، بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے مراد بھی گنے ہوئے 83 سال یعنی 83 سال 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بڑی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے وہ 1000 کا لفظ بولتے تھے۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہ ہوا تھا۔ آیت نمبر 4، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے جن کے فضل و شرف کی بنا پر ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا ہے۔ اسی آیت میں مزید فرمایا، یعنی وہ بطور خود نہیں آتے بلکہ اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں، اور ہر حکم سے مراد وہی ہے جسے سورہ دخان آیت نمبر 5 میں امر حکیم یعنی حکیمانہ کام کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 5، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی شام سے صبح تک وہ پوری رات خیر ہی خیر ہے، ہر شر اور فتنے سے پاک۔ سورہ قدر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ البینات کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار، ہم نے تجھے وہ فیصلے سونپے جن کی مسافتیں ہمیں معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا ہم وقت نہیں جانتے، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔